The second C is creativity. Creativity کا مطلب کوئی لازمی نہیں بچہ نیوٹن ہو. Creativity کا مطلب نہیں کہ بچہ ایک گاڑی نہیں بنا دے پانی سے چلنے والی. Creativity کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ بچہ ہوا میں اڑنے کا کوئی نیا طریقہ بنا لے. نہیں, اپنی زندگی کے مسئلوں کو کریٹو وے میں حل کرنا. یہ زندگی آپ کچھ کرنا چاہیں تو مسئلے ہیں, نہ کرنا چاہیں کچھ بھی نہیں. کرنے والے کے لیے چیلنج ہے. آپ میں سے ہر وہ بندہ جو پروگریسو ہے, آگے بڑھ رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, گرو کر رہا ہے, اس کی زندگی میں مسئلے ہوں گے, چیلنج ہوں گے, آبسٹیکلز ہوں گے, ہرڈلز ہوں گے. اور ان ہرڈلز کا سامنا کرتے ہوئے اگر آپ کے پاس سی نہیں ہے, ایڈورڈ ڈی بونو ایک بات کہتا ہے اپنی کتاب میں, ہی از اے تھنک ٹینک آن تھنکنگ, سوچنا سکھاتا ہے. وہ کہتا ہے جس کے پاس چوائسز ہوتی ہیں, انتخاب ہوتا ہے, آپشنز ہوتی ہیں, وہ پازیٹیو ہوتا ہے. ہر وہ بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے, بیزار ہو جاتا ہے, منفی ہو جاتا ہے جو کریٹو نہیں ہوتا. کریٹو بندہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ پلان بی کیا ہو سکتا ہے, سیکنڈ رستہ کیا ہو سکتا ہے, بچا کیسے جا سکتا ہے, رستہ کیسے لیا جا سکتا ہے. سیکنڈ سی پیدا کیے بغیر ایجوکیشن مکمل نہیں ہونی چاہیے. بچے کو کریٹو بنائیں, مختلف سچویشن سے گزاریں, مختلف رنگ کی سچویشن کے بارے میں آگاہ کریں. ایجوکیشن سسٹم سب سے بڑا نقصان جو کر رہا ہے وہ ٹاپ کرنے کے چکر میں ڈال دیتا ہے, حالانکہ لرننگ فیلئر سے آتی ہے. میرا بڑا بچہ لائق ہے, چھوٹا میری طرح بالکل نہ لائق. میں 8ویں تک فیل ہوا, اور فیل ہو کے جو میں نے لرن کیا ہے وہ میں سکھانا شروع ہو گیا. جو کبھی فیل ہی نہیں ہوا اسے کیا پتا دل کیسے ٹوٹتا ہے, اسے کیا پتا مار کیا ہوتی ہے, اسے کیا پتا چیلنج کیا ہوتے ہیں, اسے کیا پتا کرٹیسزم کیا ہوتا ہے. میں 8th کلاس میں تھا, مجھے یاد ہے, رج کے نالائق تھے, اور ایک ساتھ والے بچے سے میں بات کر رہا بیٹھ کے, وہ بات کر رہا ہوں تو ٹیچر نے پکڑ لیا. ٹیچر نے پکڑا تو اس نے کہا کیا بات کر رہا تھا. اس بچے نے کہا کہ میں نے ہاتھ پکڑا, نہ بتانا. اس نے کہا نہیں بتانا. اس نے کہا دوبارہ بتاؤ کیا کہہ رہا تھا. پھر میں نے ہاتھ پکڑا, میں نے کہا نہ بتائیں. اس نے کہا یقیناً گندی بات, گندی بات, کوئی ایسی بات ضرور ہے جو یہ نہیں بتانا چاہ رہا. اور اسی لمحے اس نے 2 تھپڑ اسے لگائے, اور اس نے کہا یہ میرے کان میں کہہ رہا تھا کہ میں بڑے ہو کے کتابیں لکھوں گا. اسے 2 مجھے 5 پڑھی. پھر شکل دیکھیے, پڑھتا تو ہے نہیں, ہر سال فیل ہوتا ہے, اماں ابا آگے ترلے ڈال کے اگلی کلاس میں کرواتے تو کتابیں لکھے گا. آج میری 10 کتابیں. میں سوچتا ہوں کہ شکر ہے میں ڈھیٹ تھا. ترقی کرنے کے لیے ڈھیٹ ہونا بڑا ضروری ہے. حضرت یہ کان آپ کے ہر چیز سننے لگ پڑے نا, آپ گرو نہیں کر سکتے. زندگی میں فوکس چاہیے, اتنا کریٹو ہونا چاہیے کہ ایک چیز کے پیچھے پڑے تو پھر پڑے اور نکل جائے. یہ کہانی بنی ہوئی, ایک صاحب تھے, ان کو بچپن سے سکھایا گیا فوکس, ایک جگہ پہ ڈٹے رہنا ہے. رستے میں جا رہے تھے, کمپاؤنڈ ملا, اس کمپاؤنڈ کی نہ کھڑکی تھی نہ دروازہ تھا, بالکل بند. لیکن کمپاؤنڈ سے گزرتے ہوئے انہیں آواز آتی تھی 12. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ 12 کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. وہ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا. سب نے کہا یہ پاگل خانہ ہے, آپ یہاں پر نہ رکو, نکلو یہاں سے. ان کا نہیں, اپنے کام بعد دے وچ پہلے لبڑا ہے. 12 کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. ملتے ملتے انہیں اس کمپاؤنڈ میں ایک سوراخ مل گیا. اس سوراخ میں انہوں نے آنکھ لگا کے دیکھا تو کتنے ناچ رہے تھے, ڈانس کر رہے تھے پاگل. اور ایک پاگل نے سٹک مار کے اس کی آنکھ پھوڑی اور آواز آئی 13. حضرت یاد رکھیے, آپ اگر فوکس والے نہیں ہیں, اس دنیا میں کتنے سٹک لے کے پھر رہے ہیں اور آنکھ پھوڑ کے آواز لگائیں گے 13. کریٹو بندہ وہ ہوتا ہے جو رستہ لینا جانتا ہے اور رستہ دینا بھی جانتا ہے. جو کریٹو نہیں ہے وہ سنک پھنسا لے گا, وہ پنگا لے لے گا, وہ اڑ جائے گا, وہ ڈٹ جائے گا, وہ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ کوشش کرے گا کہ وہ رک جائے. یاد رکھیں, نیوٹن کا قانون ہے, رکی ہوئی چیزیں رکی رہتی ہیں, حرکت والی حرکت میں رہتی ہیں. طے کریں کہ آپ حرکت میں ہیں. اگر حرکت میں ہیں تو وہ روکنے والی بیرونی قوت کو آپ نے اگنور کرتا ہے, کیونکہ جس نے دور جانا ہوتا ہے. یہ میرے استاد کا جملہ واصف علی واصف کا, کہ بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑتا. اس کی منزل بڑی ہوتی ہے, اس کا ٹارگٹ بڑا ہوتا ہے, اس کا گول بڑا ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار رستے کی چیزیں میری انرجی کو ضائع کر سکتی ہیں, کرٹیسزم میری انرجی کو ضائع کر سکتا ہے. سو کریٹو بنائیں بچوں کو, اور کریٹو خدارا زندگی کی مختلف سچویشنز میں کریٹو بنائیں. میرا ماننا یہ ہے کہ ایک اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے بھی کریٹیوٹی چاہیے. جان گرے کی کتاب ہے مینز آر فرام مارس,
وہ کہتا ہے کہ بیگم اگر بول رہی ہو اور بڑے گلے شکوے کر رہی ہو تو سن لینا چاہیے, اثر نہیں لینا چاہیے. بھائی کسی نے سوچا تو جواب بنایا نا. ہم تو لڑتے تھے ساری, جب تک جان گرے میں نے نہیں پڑھا تھا میں خود گرے ہو جاتا تھا. میں نے نہیں پڑھا, مجھے پتا لگا کہ اس نے کہا کہ اصل میں اس میں کوئی ایسا نہیں کہ انسلٹ ہے کسی فیمیل کی. اصل میں اللہ نے عورت کی نفسیات کو بنایا, رجسٹرڈ کرتی ہے کہ یار یہ سنو, بڑی اہم بات ہے. آپ جب اٹینشن سے سنتے ہیں, دنیا میں دیکھیں لوگ کریٹو قومیں کتابیں لکھ رہی ہیں, لرن ٹو سے نو, نہ کیسے کہنا ہے, ہاؤ ٹو مینج یور باس, ہاؤ ٹو ہینڈل اے ڈیفیکلٹ سچویشن, ہاؤ ٹو ہینڈل اے کرائسس. ایک غم کو کیسے مینج کرنا ہے, اس پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. اور ہم کب تک لکھتے رہیں گے یو پی ایس کے مدنی پھول بھائی؟ ہمیں گرو کرنا ہے. ہماری کریٹیوٹی کدھر جائے گی؟ دم سے پیٹ کے درد کا علاج, ٹھیک ہے جی. مطلب اب دیکھیں نا جی, ایک امرود کھانے کا صوفی طریقہ, مطلب ہم باحثیت قوم کس طرف چلے گئے؟ ہمارا یہ سی کہاں چلا گیا؟ یہ تدبر, یہ تفکر کیا قرآن میں نہیں ہے؟ حکم ہے, کریٹیوٹی کا حکم ہے, نماز کا حکم ہے, تو یہ بھی حکم ہے کہ تدبر کرو, کریٹو بنو, رستے بناؤ, رستے دو, کنکر کرو. وہ کہاں چلے گئے سارے کے سارے ابو علی سینا جو کتابیں لکھتے تھے, ترجمہ ہوتی تھی تو دنیا ان کو ڈھونڈتی تھی کون تھا ابو علی سینا, اور کہاں ہم خلاصے چھاپنے والی قوم بن گئے. سر سوچنا چاہیے. پچھلے 30 سال میں معافی کے ساتھ قوم کو بڑا لٹریچر پروڈیوس نہیں ہو رہا, کوئی بڑی شاعری پروڈیوس نہیں ہو رہی. کوئی مطلب وہ ستائش باہمی ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو واجی واجی کروں, آپ مجھے واجی واجی کریں, لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ آپ تحریر میں, فن میں, لکھنے میں, بولنے میں, اور آپ 30 سالوں میں دیکھ لیجئے کہ جس قوم نے نصاب چھوڑ کے خلاصے پڑھنے شروع کیے وہ ترقی کیا کرے گی. مطلب ایک خالد بک ڈیپو کے خلاصے سے کتنا بڑا شاعر پروڈیوس ہو سکتا ہے؟ میرا کوشچن ہے آپ سب سے, کبھی سوچئے. ایک تشریحی درسی کتاب کا رٹا لگانے والا کتنا بڑا نیوٹن بن سکتا ہے؟ کیونکہ کریٹیوٹی ختم ہو گئی. یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کر لو. کوئی نہیں کہتا خود سے لکھو. اور میں آپ کو بتاؤں میرے لکھنے میں معاون کون تھا؟ ایک ٹیچر اگین, ایک وہ ٹیچر تھا, ایک اس ٹیچر نے مجھے کہا کہ مضمون تم نے لکھا, کیسے لکھا ہے؟ میں نے کہا جی مضمون لکھنا کون سا مسئلہ, یہ 40 صفحوں کا مضمون ہے, 15 خلاصوں کا چوچو کا مربع چورکیا بنایا, لکھ لیا. ایک لائف بندہ یہ کرتا ہے, سٹارٹنگ یہاں سے لی, درمیان میں یہاں سے لیا, اینڈنگ یہاں سے لی. انہوں نے کہا بیٹا ایک کام کرو, ایک صفحے کا لکھو لیکن لکھنا خود سے ہے. میں نے کہا جی نا یہ گناہ نہیں ہم سے ہونا, خود سے لکھنے کی غلطی کیوں کریں, خود سے لکھنا ہے. اور کیا ہوا کہ انہوں نے کرج دی, دھکا دیا کہ ایک صفحہ لکھو. اس ایک صفحے میں املا کی 3 غلطیاں تھی, کنسپٹ کی غلطی تھی, ایک صفحے میں شاباشی ملی, شاباش, یہ خود سے ایک صفحہ لکھا ہے تو لکھنے کے قابل ہو جاؤ گے. آج ہم اپنے بچوں کو کرج ہی نہیں دیتے. آپ لیجئے انٹرویو, پوچھئے ان سے کہ بیٹے 15 منٹ اپنے پہ بولو تم کون ہو, ایک پیج پکڑو, لکھ کے بولو, ایک صفحے پہ بتاؤ تم کون ہو. بچہ ایک صفحہ اردو کا, انگلش کا کریٹو نہیں لکھ سکتا, نمبر پورے لے لے گا, رٹا بہترین لگا لے گا. سو کریٹیوٹی نہیں بڑھائیں گے سر, قوم ترقی نہیں کرے گی. اس قوم کو ہر شعبے میں کریٹیوٹی کی ضرورت ہے, ہر شعبے میں کریٹیوٹی. آپ کوئی, میں کہتا ہوں پاکستان زیر تعمیر ملک ہے, ہمارے ٹھیکیدار بدلتے رہتے ہیں, ہم ہیں زیر تعمیر ملک. ہر شعبے میں تعمیر چاہیے. بتائیے کس شعبے میں نہیں چاہیے؟ ہر شعبے میں گروتھ چاہیے. ادھر بزنس بڑھنا چاہیے, لٹریچر بہتر ہونا چاہیے, سائنس بہتر, انوینشنز آنی چاہیے, لوگوں کی تہذیبی زندگی بہتر ہونی چاہیے. طلاق بڑھ رہی ہے اس معاشرے میں, نشہ بڑھ رہا ہے اس معاشرے میں, سوچنا چاہیے ہم سب کو. سو وہ کریٹیوٹی کے بغیر ہم ایک نئی نسل نہیں تیار کریں گے تو بڑا ظلم کریں گے.